کو خوشخبری کا مطلب کہ قوم کو خوشخبری، کیونکہ اگر ہماری صنعت تیزی سے بڑھے گی، پیداوار بڑھائے گی تو نوکریاں ملیں گی، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، ملک میں خوشحالی ہوگی۔ تو اس لیے مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ ہم نے بڑی سوچ کے اور بڑا ڈیلیبریٹ کر کے ایک پیکج لے کے آئے ہیں اپنے صنعت کاروں کے لیے، اور وہ پیکج کی میں وجہ بتا دوں کہ کیوں ضروری ہے پاکستان کے صنعت کاروں کو ایک پیکج دینا۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں، جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر۔ تو اور یہ پھر یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کی وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی۔ تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی۔ ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو۔ تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی، روپیہ مضبوط ہوگا۔ تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے، اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے، اور یہ دنیا نے ایکنالج کیا۔ تو آج جو میں پیکج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی۔ میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ تھوڑے آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے، لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو مثلا پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، ان کے جو پرانے بل، جو نومبر کا بل ہے، اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ، مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا۔ اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا۔ یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے۔ اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے۔ ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے،
اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے, اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا, اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا. اور وہاں بہت یعنی ریسٹورانٹس, یہ جو شادی گھر, یہ ٹورزم, یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں. اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی, اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں, اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر ایوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر, حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر, اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہمیں ہدایت تھی کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن, یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے, اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے, پیک آرز نہیں چلیں گے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی, آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا, جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان, اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے, اور یہ بڑے سالوں سے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا, جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی, اگر وہ B1, B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے, جس میں B1, B2, B3, B4, B5 کنیکشنز ہیں, ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ, جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے, 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی, ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز, ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت, موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت, ٹریکٹر بنانے کی صنعت, فرٹیلائزر بنانے کی صنعت, ٹیکسٹائل کی صنعت, ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت, اور بہت ساری, یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے, یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے, اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں, اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے, جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی, ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی, اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں, تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکیج اناؤنس کیا ہے, اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی, قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی, روزگار میں بھی, اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ حماد. اسد پلیز, آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. جی شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب, لیکن یہ ممکن کیسے ہوا. خواہش ظاہر ہماری یہ ہے, وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے
ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور کوئی بہت بڑے بڑے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید پہلی دفعہ، میں جو تو یاد نہیں پڑتا پہلے، کہ 3 سال آگے کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی وہ پاکستان کی صنعت کے لیے آج یہ اعلان کر دیں، اور وہ بھی ایسی قیمت ہو جو 25% پہلے سے کم ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم نے مقابلہ کیا، اور ایک پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ ہم نے وبا کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. پاکستان نے جلدی کھولنے کا فیصلہ کیا معیشت کا، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی، بڑی تفصیلی اس کے پیچھے ایک مربوط نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہمارے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی، کیسز کے اندر کمی آئی، اموات کے اندر کمی آئی، اور ساتھ ساتھ باقی دنیا کی نسبت معیشت جلدی دوبارہ چلنا شروع ہوئی. تو دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفسائز، ظاہر ہے اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ہر وہ کام کرنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی روزگار کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے. اس وبا کے پھیلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ رہی ہے، ہم نے ہر قدم لینا ہے ایک منطقی جو قدم ہے جس کے بنیاد کے اوپر ہم وبا کے پھیلاؤ کو بھی روک سکیں، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ہمیں کسی کی روزگار کے اوپر بندش لگانی پڑے. معیشت ہم چاہتے ہیں نہ صرف چلے بلکہ 24 گھنٹے چلے، پہیہ معیشت کا 24 گھنٹے چلے، صنعت کا 24 گھنٹے چلے. اسی لیے جو ہے یہ آف پیک اور پیک کا بھی فرق ختم کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے، اور عوام بھی مدد کرے گی، تاکہ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت دنیا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، جس طریقے سے لیری سمرز جو کہ براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو 10 خرب روپے کے نقصان سے بن جاتے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی آگے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا، صنعت اور تیزی سے چلے گی، اور پاکستان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا. شکریہ. عمر پلیز آپ ذرا یہ بجلی کے اور تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پختہ ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب، اور آپ کابینہ کو اور سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو، رب العزت ہمیشہ غیب سے دروازے کھولتے ہیں، اور ان مشکل حالات میں جو پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص ہم لوگ ترقی پذیر ملک ہیں، تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز، زمین دوز بوم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں. رستہ ابھی بھی کٹھن ہے پر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور یہ جس طرح میرے بھائی اسد عمر صاحب نے بھی بات کی اور حماد اظہر صاحب نے کہ بڑے دور رس اور مشکل فیصلے ہیں. آپ نے جو انڈسٹریل ریٹس ہیں اس کے بارے میں، اضافی بجلی کے بارے میں بات کر دی. میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرتا چلوں وزیر اعظم صاحب کہ جو پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے، توانائی کا شعبہ جو ہے، یہاں پہ غلط معاہدے، اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے، ریٹ میں زیادہ، اور اس کا نقصان پاکستان کے عام شہری کو ہو رہا تھا. تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی، باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے. آپ کا گیس، آپ کا فیول آئل، اس کوئلہ، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی. اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں. وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں. تو المیہ یہ ہے، عوام کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں کوئی ہوا تیزی سے نہیں چل پڑی، یا شمسی جو قوت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ صحیح طریقے سے ہم نے وہ فیصلے کیے. اور اس کا انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہم نے دور رس منصوبہ بنایا، آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کا پلان ہم نے مربوط کر کے اس کو پاس کرایا، جس کی وجہ سے سن 2025 تک ہمارا 30% جو ہماری بجلی کی پیداوار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ 25% وہ ہماری رینیوبل انرجی تک سے ہوگی،
اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی کا جن جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے، اس وقت ایک ہی خریدار ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ بھی مارکیٹ کو ہم لوگ ریسٹرکچر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو بجلی بیچنے والے ادارے اور بجلی کے خریدار ادارے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی، معاہدوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی کارخانہ جو بجلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوہستان میں ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنا گاہک پاکستان کے کسی اور کونے میں ڈھونڈ کے وہ وہاں پہ بجلی ڈائریکٹلی بیچ سکے گا، جس کو ویلنگ ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دور رس جو ترامیم ہے جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کی پالیسی کے مطابق اس سے بجلی کی قیمتوں میں استقامت ہوگی، اور پہیہ جو ہمارا ہے انڈسٹری کا اس میں تیزی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ عمر جی۔ حفیظ ایک سم اپ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں اکانومی کا اس وقت سچویشن ہے۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے ایک اقتصادی بحران سے اس حکومت نے مشکل فیصلے کر کے جو معیشت ہے اس میں استحکام بھی لایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کو کس طریقے سے مزید تقویت پہنچائی جائے۔ پہلی چیز جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پالیسیز کا محور ہیں، اور ہر فیصلہ اسی انداز میں کیا جائے گا کہ ان کی جو روزگار کے مواقع ہیں، ان کی جو آمدنی کے طریقے ہیں، ان کی جو کنزمپشن ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں حکومت نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا سکیں، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، اور یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، اس میں 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ، ان سب کے اخراجات کم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سویلین گورنمنٹ اور فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ سارا سال اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا گیا۔ سارے سال میں بجٹ کے علاوہ ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی، اور اس تمام جو فیصلے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو کہ پرائمری بیلنس جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا فرق ہے وہ پازیٹیو ہوا، یعنی وہ سرپلس میں ہوا۔ دوسری جانب جو ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے تھے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی۔ تو بنیادی فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹرز کو بجلی سبسیڈائز کی گئی، گیس سبسیڈائز کی گئی، لون سبسیڈائز کیے گئے، اور تمام جو را مٹیریل، ہزاروں را مٹیریل یعنی خام مال، ان کی قیمتوں پہ ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو سراہا کہ قیمتیں ان پٹس کی کم کرنے میں پاکستان 10 بڑے ریفارمر ملکوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بڑھے، اور ریمیٹنسز کے لیے خصوصی پالیسیز دی گئیں اور ریمیٹنسز بھی بڑھیں۔ اور ایک جو بڑا بنیادی ایک اچیومنٹ ہے اس حکومت کا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو تجارتی بیرونی تجارتی خسارہ تھا، جو پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا تھا جب یہ حکومت آئی، 20 ارب ڈالر کا، اس کو گرا کر 0 کیا گیا۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان سخت فیصلوں کے بعد
یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر ہم نے پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو پاکستان کے لوگوں پہ کرنے ہیں، اور جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام تھا اس کا بجٹ 100 ارب سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز قبائلی علاقے ہیں ان کو تاریخ ساز ایک پیکج دیا گیا تاکہ انہوں نے جو مصیبتیں صحیح ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور 152 ارب وہاں دیے گئے۔ ہمارا جو قومی ترقیاتی پروگرام ہے اس میں جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے لیے بڑی رقوم رکھی گئیں، اور سبسڈی دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو اہم 5-6 چیزیں ہیں ان پر۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور بزنسز کا پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے ان کو دیے گئے ریفنڈز کی حیثیت میں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کا، اور کنسٹرکشن کے لیے ایک ایسا پیکج دیا گیا کہ جس میں کوئی FBR کا ڈر نہ ہو، اور ٹیکسز کے اندر جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے گھروں کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے اس میں 90% چھوٹ دی گئی ٹیکسز میں، تاکہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بڑھے اور روزگار بڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب کا پیکج دیا گیا، 1,60,00,000 لوگوں کو ایک بہت ہی شفاف انداز میں پیسے بانٹے گئے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے اللہ کی مدد سے اچھے انداز میں نکلے ہیں، اور کچھ چیزیں جو میرے کولیگز نے بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھی سمت میں جا رہی ہیں۔ ٹیکسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ریمیٹنسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ بڑھ رہا ہے، پرائمری اکاؤنٹ کا سرپلس بڑھ رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 4تھے نمبر اور ایشیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے جو اپنے نیشنل ریکوائرمنٹس تھی یعنی ماضی کے لیے ہوئے قرض وہ دیے، اور 5,000 ارب روپے دیے 2 سال میں۔ آپ سوچیں کہ اس حکومت کا کوئی واسطہ نہ تھا ان قرض لینے سے، لیکن یہ قومی ریکوائرمنٹ تھی اور 5,000 ارب روپے دیے گئے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور ایک اور جو خوشخبری میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، جون 30 سے لے کر نومبر 1 تک پاکستان کے قرض میں اضافہ 0 ہوا ہے، یعنی ہم نے یہ 4 مہینے خود اپنی آمدنی کی بنیاد پر اور اپنے اخراجات کو کم کر کے کیا ہے۔ تو تھینک یو۔ میرے پاکستانیوں دیکھیں، اس وقت خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت، ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک سپائک آ رہی ہے کرونا کے اندر، یورپ کے اندر، پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا۔ تو پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو فیس ماسک ہے، یہ جو ہم سارے پہن کے پھرتے ہیں، یہ پبلک میں آپ نے ضرور پہننے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا، اور بہت زیادہ مزید مشکل وقت آ سکتا تھا جس طرح ہندوستان میں ہے، اور بدقسمتی جس طرح ایران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ، ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی۔ لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں، میں آپ سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جدھر بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لاپرواہی کی وجہ سے پھر سے اگر یا نقصان ہو ہمارے ملک کو۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز، اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی۔ ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نخواستہ بڑھتی گئی، جو مثلاً جس سے ہماری بزنس کو نہیں اور صنعت کاری کو نہیں نقصان پہنچتا۔ باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے، لیکن SOPs کے ساتھ۔ میں آخر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی۔
میں بڑا آج خوش ہوں کہ ہم نے اپنی صنعت کاروں کو اپنے خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹا صنعت کار ہے اس کو جو آج ہم نے پیکج دیا ہے وہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی تھی, ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے ہمسایوں کا. تو یہ جو پیکج ہے یہ خاص طور پہ ہم نے اپنے صنعت کاروں کے لیے یہ لے کے آئے ہیں, اور اس سے بھی خاص طور پہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں جو اسمال اور میڈیم ہیں. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ 50% اضافی بجلی کے اوپر چھوٹ ملے گی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو, اور جو ساری انڈسٹری ہے اس کو 25% اضافی بجلی پہ چھوٹ ملے گی. اور کوئی اب سارے آف پیک آ رہے ہوں گے, کوئی اب پیک آور نہیں ہے, تو سارا 24 گھنٹے اب اپنی فیکٹریاں چلا سکتے ہیں. میں آخر میں یہ جو ہماری ٹیم نے جس محنت سے یہ پیکج بنایا, میں اپنی ساری ٹیم کو بھی مبارک دیتا ہوں اس کی. شکریہ.